اپنے بچوں کو اس کی ترغیب اور اس مہینے کے لیے تشویق پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئیں۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم سے بہت قریب ہے، تو اس کے استقبال میں ہم کیا کریں اور اس کا جو ہے کس طرح سے ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان المبارک کے جو ہم روزے رکھیں تو ہمیں کس طرح سے روزے رکھنا چاہیے اور اس کا کس طرح سے ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور روزے نہ رکھنا ایک الگ بات ہے، روزے رکھنا یا نہ رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے تو نہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد ماہ رمضان کا ادب بھی نہیں کرتے، اس کا احترام بھی نہیں کرتے، اسی طرح کھلے عام کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہ انہیں کسی سے کوئی غرض ہے نہ کوئی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے روزہ چھوڑ کر کہتے کس طرح سے ہیں کہ اگر اب اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو بندوں سے کیا ڈرنا، یعنی ان کا دیکھیے کس طرح سے بولنے کا انداز ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بولنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ بولنا کتنا غلط ہے، ایسے الفاظ بولنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر کی دہلیز پر پہنچ جائیں۔ دیکھیے اس کے تعلق سے میں مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کی ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ ہمیں اس کا کس طرح سے استقبال کرنا چاہیے اور رمضان کا کتنا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ہمیں رمضان میں کون کون سے کام کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اس کلپ کو دیکھیں گے اور اپنے ماہ رمضان کو بہتر بنائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہو رہا ہے، اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لیے یہ مہینہ ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی اور روحانی تعلق ہمیں قربت الہی کا نور نصیب کرتا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیاری میں رہنا چاہیے، اپنے گھر کی صفائی سے لے کر کے مساجد کی صفائی ستھرائی تک، اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب اور اس مہینے کے لیے تشویق پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئیں۔ اسے شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور ہمیں اس مہینے کو بھرپور مستعدی کے ساتھ، بھرپور شوق و ولولے کے ساتھ، عبادات کی کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری کے ساتھ بسر کرنے کی ترتیب دینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کا جو سامان رکھا گیا ہے، اگر ہم اس مہینے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی صفائی اور باطن کی تنظیف کا بہترین ضامن بنتا ہے یہ ماہ نور۔ ہمیں اپنی تربیت باطن کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، جو کہ اس مہینے کا تحفہ خاص ہے اور روزے کا مقصد نور ہے، حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہنا چاہیے۔ صلاۃ التراویح کی ادائیگی، قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت، تہجد کی ادائیگی اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری خاص طور پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری کے مبارک لمحوں کو ذکر و فکر کے ساتھ جوڑ کر کے ہمیں گزارنے چاہیے،
ہر وہ چیز جو خرافات کے زمرے میں آتی ہے اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں اور اس کے دامن سے وابستہ نور و نکہت کو اپنے من میں سمونے کی کوشش کریں۔